امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے اور یہ نوجوان کون ہے اور تم اس کو پکڑ کر میرے پاس کیوں لائے ہو؟ ان نوجوانوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ اس دیہاتی نوجوان نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے ایک پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہیں وہ ڈیر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کی یہ گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ کوئی قرارنامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اس میں کسی چھانبین کی ضرورت تھی۔ قاتل خود اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے، اس سے ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کہ اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی پوزیشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قبیلے، اس کی جائیداد، اس کی سوسائٹی میں پوزیشن کیا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، ان سب چیزوں کو اگنور کیا، نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کوئی فکر کی۔ دیہاتی نے عرض کیا، امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان اور زمین قائم ہیں، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کراؤں کہ ان قریب میں قتل کیے جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کو نہیں جانتا تھا، نہ کوئی اس کا نام جانتا تھا، نہ ہی کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورتحال میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ گھوڑا یا جائیداد زمین دے کر اس سے جان چھڑائی جا سکے، بلکہ یہ ایک گردن کی ضمانت تھی۔ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو بچت ہو جائے گی، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کو نافذ کرنے سے رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے اللہ کی حدود میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ اس کے بس کا روک تھا خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے۔ غرض سارے صحابہ کرام خاموش کھڑے تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر اور متاثر تھے۔ وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں، آیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، پھر مقتول کے دونوں بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل آدمی کو اس کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر المومنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس آدمی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، امیر المومنین، میں اس آدمی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ صحابی کی آواز تھی اور یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے۔ قتل کی؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے میری اس سے کوئی شناسہ نہیں، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بانپ لیا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا
انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اس عرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان دنوں کے دوران جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا آئے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر وہ دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت جمع ہونے کا اعلان کر دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے، لوگوں کا ازدحام ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابو ذر دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی کے ساتھ حیران ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں پر مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ اللہ کے قوانین کا مسئلہ تھا جن سے کوئی کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز یہ کہ حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ایک آدمی کی جگہ پر دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈل چکا تھا، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں بعد وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا۔ یکا یک وہ عرابی نوجوان نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کے ساتھ ہی مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر وہ عرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو تیرا یا تیرے گھر کا پتہ تھا۔ دیہاتی نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں بیٹوں سے فرمایا، تمہاری رائے کیا ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔